بان میں تو پٹھا ڈال کر نہیں جائے گی تو کیا ہمارا معاشرہ فلاح و بہبودی کیسے ہمکنار ہوگا؟ ہماری بیوی اگر میک اپ دوسرے کے لیے کرے گی، اپنے معاشرے کے اپنے شوہر کے لیے نہیں کرے گی، تو کیا ہمارا معاشرہ کامیاب ہوگا؟ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ بلکہ سورہ نور کی آیت کریمہ نے تو یہ بتا دیا، اے دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں، اگر آپ اپنی دنیا کی زندگی کامیاب کرنا چاہتے ہو تو آیت نور کو اپنی بیٹیوں کو پڑھانا ہوگا اور تعلیم و تلقین دلانی ہوگی کہ اے میری بیٹیوں، جب تم کسی فنکشن میں جاؤ یا تمہارے گھر کوئی آئے تو آیت پردہ میں جو حکم دیا گیا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے پردے یعنی گریبانوں پر اپنے دوپٹوں کو جب بیٹی ڈالے گی، پردے سے جب نکلے گی تو عزت و وقار لوٹ آئے گا اور ارتداد جیسی بری مصیبت سے چھٹکارا ملے گا۔ میں کہنا یہ چاہوں گا معاشرے کے اندر بسنے والے لوگوں، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہ کہتا ہے کہ پردہ اجنبیوں سے کیا جائے، ہماری لڑکی اگر اجنبیوں سے پردہ کرے گی تو میں سمجھتا ہوں وہ یہاں بھی کامیاب ہو جائے گی اور کیا بات ہے، زندہ باد سبحان اللہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ۔ اور آگے جملہ قرآن کریم کا ہے، غور کریں، توجہ سے سنیں ذرا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور علماء کو کوئی گھر میں عالم ہوتا تو بے وقوف سمجھتا، مسئلہ پردے کا بتاتا تو کہہ دیا جاتا ہے یار تم سائڈ ہو جاؤ، یہ شادی کی تقریب ہے، اسی دن تو ہوش نکالنے کا دن ہے، شوق پورے کب کرے گی ہماری بٹیا، شوق کب پورے کرے گی ہماری بٹیا، بے حیا ہو کر کب جائے گی؟ اس پر بے وقوف انسان، بے وقوف بات مطلب یہ ہے کہ وہ فخر اور گھمنڈ کے طور پر کہہ رہا ہے کہ آج ہی کا تو دن ہے، وہ روز روز کہا جاتی ہے لڑکیاں، اس کا بھی شوق ہے۔ کیا شوق بے حیائی کا رہ گیا ہے؟ کیا شوق خرافاتوں کا رہ گیا ہے؟ کیا شوق یہی ہے کہ اجنبیوں کے سامنے بے پردہ ہو کر کے اپنی بیٹیوں کو سامنے لگایا جائے؟ ہاں، اگر لگام نہیں لگائی گئی یعنی بے حیائی پر اگر کسوٹی پر نہیں رکھا گیا تو یہ بیماریاں ہو سکتا ہے کہ نہ ختم ہو سکتا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہ لے، یہ ختم اسی وقت ہوگی جب کہ میرے امام نے جو پیغام دیا پردے کے تعلق سے، اسی وقت یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہماری بیٹیاں جو تعلیم و تلقین حاصل کرتی ہیں، یہ اسی وقت تعلیم کے طور پر یہ خرابیاں حاصل ہو سکتی ہیں جبکہ اپنی بیٹیوں کو اسلامی احکام سے آراستہ کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، بعول عربی میں کہتے ہیں شوہر کو، سر کے تاج کو ہسبینڈ کو کہتے ہیں، اور زینت کہتے ہیں سنگار کو۔ قرآن نے حکم دیا ابدا یبدی ابداءً، ذرا دیکھیں ذہن کی توجہ، سارے لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ اگر نہیں رہے ہیں تو ذہن کی کھڑکی ذرا تقریب کی طرف لگائیں۔ آج بڑا المیہ ہے، سوچنے کا مقام ہے، اپنے سنگار کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے۔ اب دیکھیں اپنے شوہر کے سامنے تو سنگار نہیں کرتی ہے عورت، اب اگر اپنے میکے جا رہی ہے تو پوری سنگار سے سمجھ کے جاتی ہے، اجنبی تقریب میں جا رہی ہے۔ ارے یہ حقانیت والی باتیں ہیں اور یہ سچ باتیں ہیں، آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے ہیں، آپ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ کوئی آبجیکشن اٹھا سکے۔ آج بتاؤ معاشرے کے اندر یہ بات ہے کہ نہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ارتداد کا معاملہ ہو رہا ہے، تعلیم سے ہماری لڑکیاں دور ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے پیغامات سے ہماری لڑکیاں کوسوں دور ہیں، قرآن کی تلاوت سے ہماری لڑکیاں کوسوں دور ہیں، نماز کی پابندی سے ہماری لڑکیاں کوسوں دور ہیں، احکام شریعت سے ہماری لڑکیاں کوسوں دور ہیں، قرآن جیسی عظیم کتاب کے احکام سے ہماری لڑکیاں کوسوں دور ہیں۔ سنگار کو یعنی سنگار کے ساتھ آنے کا حکم شوہر کے ساتھ دیا گیا ہے، مگر دوسری جگہ جا رہی ہے تو پورا میک اپ کر کے جا رہی ہے، فنکشن میں جا رہی ہے تو پورا میک اپ کر کے جا رہی ہے، اور گھر آ رہی ہے تو شوہر سے لڑنے کے لیے تیار ہے اور شوہر پر کھار کھا رہی ہے، شوہر کی بات بات میں چڑ بنا رہی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ لڑکیاں ہیں، کچھ بیویاں ہیں جو شوہر کی عزت کرتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہوں گا قرآن نے تو حکم دیا تھا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہر کے سامنے اپنا سنگار ظاہر کرے یا اپنے سسر کے سامنے اپنا سنگار ظاہر کر سکتی ہے، لیکن اگر
اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو سسر سے کبھی سنگار کو ظاہر کر سکتی ہے. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں اگر فتح یعنی سسر سے فتنے کا اندیشہ ہے, لگ رہا ہے کہ یہ فتنے میں مبتلا کر دے گا, تو اب واجب ہے کہ اپنے سسر سے بھی وہ پردہ کرے, اپنے سسر سے بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے. اب بتائیے جب سسر سے فتنے کے اندیشے کی صورت میں پردے کا حکم واجب ہے تو عام اجنبیوں کا عالم کیا ہوگا, ان سے پردے کا حکم تو واجب نہیں ہوگا. اللہ اکبر, قرآن کی عظمت پر قربان جائیے. آگے قرآن کریم نے بیان فرمایا اپنے سگے بھائیوں کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے, اپنے سگے بھتیجوں کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے, اپنے سگے بھائیوں کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے. اپنے ایسے چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں عورت کی شرم کی چیزوں کو نہیں جانتے ہیں, ان کے سامنے اگر بے پردہ آنا چاہے تو آ سکتی ہے, اپنے جیسی دوسری عورتوں کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے, ان کے علاوہ کسی کے سامنے بے پردہ نہیں آ سکتی ہے. قرآن نے تو یہ حکم دیا جب عورتیں چلیں اپنے گھر کے اندر تو پاؤں زمین پر زور سے نہ مارے, دھم دھم نہ مارے, اس لیے کہ اگر زور سے پاؤں مارے گی تو ان کا سنگار ظاہر ہوگا. جب ان کا سنگار اور چین کی چھنکار ظاہر ہوگی تو مہمانوں کو کھلک پہنچے گی, کانوں سے آواز ٹکرائے گی اور وہ اس پر نظر ڈالیں گے اور شیطان بیچ میں حائل ہو جائے گا. اب بتائیے مہیش پور کے خوش عقیدہ لوگوں, ہم رات دن چلاتے رہے, رات دن آپ بدعملی کا شکار ہوتے رہے, لیکن ایک دن ایسا آئے گا پانی آپ کے منہ میں چمچے سے ڈالا جائے گا. میں نے ایسے بوڑھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ موت کے بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں, اب ہاتھ بھی نہیں چلا پا رہے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اب پائجامہ مشکل سے بن رہا ہے, اب ٹھوکر لگنے کے قریب ہے. سورہ یاسین شریف کی آیت کریمہ ہے وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, ہم جسے عمر کا بڑا کریں اسے خلق میں الٹا پھیرے. اے نوجوانان مہیش پور اور یہاں کے بسنے والے خوش عقیدہ لوگوں, میں شکیل احمد یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جب تک بھی زندہ رہے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہے. مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہیش پور میں کانفرنس سجائی گئی تو ہم نے خوب نعرہ لگا لیا, مہیش پور میں کانفرنس سجائی گئی تو ہم نے خوب یعنی نعرہ لگا لیا, اپنے دل کو مگن کر لیا, بعد میں ہم نے ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا. میں بتانا چاہوں گا ایک بات مجھ کو یاد آ رہی ہے, جو لوگ اپنی لڑکیوں سے پردہ نہیں کرواتے ہیں, نظر انداز کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے اس کو دیوس کہا ہے, دیوس کہا ہے, ہمارے فقہاء نے دیوس کہا ہے. ایک ببال سا پھیل گیا ہے معاشرے میں. اگر مولانا صاحب مسئلہ بتائیں خاندان میں تو ڈی جے بازے لائے جاتے ہیں شادیوں میں, نکاح اتنا بربادی کی طرف لے کر کے جا رہے ہو کہ دھم دھم کی آوازیں ہوتی ہیں. مولانا صاحب مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ مت کرو, انہیں کہہ کر کے تسلی دے دی جاتی ہے چھوٹی. آج بالکل الگ خاموش رہنا, یہ لڑکے لے آئے ہیں, یاد رکھنا. ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذت الامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغير الدين وقطع الرجل امرأته وهب امه وادنى صديقا وسهرت الاصوات في المساجد وسعد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم يرضى وأكرم الرجل مخافة شره وسهرت القينات والمعازف فعند ذلك تكون ريح حمراء زلزلة وخسفا ومسخا وقصفا وآيات تتابع كنظام قطع سن. بھائی بات سمجھنے والی ہے, ہاتھ اٹھائیے کس کس کے سمجھ میں آ رہی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, امید کا تاتا بن گیا ہے. مگر یہ بیٹھے نہیں ہیں, مگر دیکھتے دیکھتے دیکھیے غور کریں. اور یہ رونے کا مقام ہے, کچھ معاملہ نہیں ہے, اپنا ہی بگاڑ رہے ہو. حدیث پاک کے اندر آیا ہے اذا اتخذت الامانة مغنما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی نعیم قادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ سلام اکرم حضرت مفتی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. توجہ فرمائے گا. اللہ تعالی یہ سلامت رکھے.
سمجھے؟ ایک سے ایک تقریر سننے کو ملے گی کا نام، یہ تو میں تعریف کروں گا ہے، اپنے دلوں میں اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامانۃ مغنما والزکوٰۃ مغرما۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگیں گے، والزکوٰۃ مغرما، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ کو ڈنڈ کا مال سمجھنے لگیں گے۔ اللہ، مغرم یہ تاوان کے مال کو کہا جاتا ہے، ڈنڈ کے مال کو کہا جاتا ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں بہت سارے سیٹ بھی ہوں گے، بڑا علمیہ ہے، زکوٰۃ کو کوئی نہیں جانتا۔ مدرسہ فیضان غوث اعظم یا مدارس اہل سنت والجماعت میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو زکوٰۃ کو ڈنڈ کا مال سمجھنے لگتے ہیں، بس زکوٰۃ مغرمہ، زکوٰۃ کو ڈنڈ کا مال سمجھا جانے لگے گا۔ آج یہ بھی معاشرے پر علمیہ ہے، ان کی بات ہے، یہ یاد رہے کہ جس طریقے